بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان بھر میں تبدیلی کی باتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے کاموں کا آغاز ہوا، جن میں ایک بڑا کام جسے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا کام کیا گیا ہے، وہ ہے تجاوزات کا خاتمہ۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے تو یہ قبضہ ناجائز ہے، اس کو چھڑانا چاہیے۔ اگر کسی نے لوگوں کے راستے کے اندر دکانیں بنا لی ہیں، اپنے کاروبار سیٹ کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے راستے بلاک کیے جا رہے ہیں، تو بالکل غلط ہے۔ ان باتوں کو صحیح ہونا چاہیے، ان تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ ہرڈلز دور کرنی چاہیے، اس میں قطعاً کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، زمین ہتھیا لی ہے، وہ گویا جہنم کی آگ ہے جو اس نے حاصل کر لی ہے۔ تو اگر اس حوالے سے مخلوق خدا کی خدمت کا ارادہ ہو، واقعتاً نیک نیتی کے ساتھ، اور لوگوں کے سہولیات زندگی فراہم کرنا مقصود ہو، اور تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ناجائز قبضے چھڑائے جا رہے، تو یہ بہت مبارکباد کے لائق بات ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور یہ کام کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی دوسرا رخ بھی ہے تصویر کا، اور وہ یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ کراچی میں رہنے والے، میں کراچی میں بیٹھ کر یہ کلام کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک حد تک ان کا کہنا درست بھی ہے، کہ بھائی ہم نے اگر کاروبار کیے تو ہمیں تو باقاعدہ الاٹمنٹ دی گئی، ہمیں باقاعدہ لیز دی گئی، ہمیں کمرشل میٹر لگا کر دیے گئے، ہم سے پراپرٹی ٹیکس وصول کیا گیا۔ یہ کن لوگوں نے پیسہ کھایا بھائی؟ یہ کن لوگوں نے ان کو الاٹمنٹ دی، کن لوگوں نے پرمیشن دی، کن لوگوں نے کمرشل کے میٹر لگا کر ان کو پرمیسیبلٹی کا جو ہے وہ چیک دے دیا گویا کہ؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ حکومت کے اہلکار تھے، وہ سیاسی پارٹیوں کے کارندے تھے۔ ان سے کون پوچھ گچھ کرے گا؟ ان ظالموں کو کون پکڑے گا جنہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ کھا لیا اس نام کے اوپر؟ اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور اہم بات، یہ چند وہ لوگ یا کئی وہ لوگ جن کی دکانیں وغیرہ توڑی گئی ہیں اور ناجائز قبضہ چھڑانے کے لیے کیا گیا، تو ہم اس کی کوئی بحث نہیں کر رہے۔ اس پاکستان کو لوٹنے والے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کوئی ارادہ ہے، کوئی ہمت ہے؟ جنرل مشرف کے فیصلے کرنے کی ہمت ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ کے اندر کہ ان کے معاملات کو ذرا پائے تکمیل کو پہنچا دیں؟ بحریہ ٹاؤن والوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ مکمکا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو ریگولرائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ کراچی میں بلاول ہاؤس کی زمین کے بارے میں بڑی باتیں معروف ہیں، بھائی ہم تو عام آدمی ہیں، بڑی معروف باتیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہمت ہے کہ ان سے تم جو ہے وہ قبضہ واپس لے سکو؟ یہ بگ شاٹ جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی ارادہ ہے آپ کا فیصلہ کرنے کا؟ یہ پوری قوم کی دولت کو 50 مرتبہ لوٹنے والے، ان سے دولت واپس لا کر اس ملک کے لوگوں کو سہولیات دینے کا کوئی ارادہ ہے، کوئی نیک نیتی ہے اس تعلق سے؟ کیا وہی بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی قومیں کیوں تباہ و برباد ہوئی؟ چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے، اور بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا بڑے پاک صاف ہیں؟ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ان کو کوئی استثناء مل چکا ہے، کوئی ایکسیپشن ہے ان کے لیے؟ اور غریبوں کے لیے مصیبتیں لا کے کھڑی کر دی گئی ہیں، جن کے تم نے کاروبار ختم کیے تجاوزات کے خاتمے کے نام پر۔ میں مانتا ہوں ٹھیک کیا، مگر کوئی پلان تھا آپ کے پاس؟ کوئی ان غریبوں کا جن کا روزگار ختم ہو گیا، ان کو کوئی پلان دینے کے لیے آپ کے پاس ہے؟ وہ بھائی ریاست تو کفالت کرتی ہے پوری قوم کی، پوری رعایا کی، اس کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے، اس کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ اگر 70 برس کے گند کو صاف کرنے کا ارادہ ہے تو کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان بھی بنائے جاتے نا، کوئی ریکوری پلان بھی بنائے جاتے ہیں، کوئی پلان بی بھی بنایا جاتا ہے، کوئی آلٹرنیٹو پلان بھی بنایا جاتا ہے۔ اس سب کے بغیر لا کے بلڈوزر چلا دیے گئے۔ میں کراچی کے ایسے ہی ایک حصے میں رہتا ہوں کہ جہاں بڑی بے دردی کے ساتھ بلڈوزر کو چلایا گیا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ضرور ناجائز قبضے ختم کرائیے، لیکن کوئی پلان تو دیجئے۔ اور جن لوگوں نے ناجائز قبضے کروائے، پوری قوم کا پیسہ کھا گئے، ان کو بھی تو کوئی پکڑے خدا کے بندو، اور ریاست پھر اپنا رول ادا کرے جو کہ کفالت عامہ کا رول ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ساتھی جن کے ساتھ کو نقصان کا معاملہ ہوا ان کے معاملات کو بھی سنوار دے، اور جن لوگوں نے اگر ظلم کیا ہے، کچھ اور ارادے ان کے ہیں جو بات سنائی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے ظلم اور شر سے اللہ اس قوم کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو واقعتاً رعایا کی کفالت والا فریضہ بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔